أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام سمرین اور آپ کا نام ولید. آپ کا نام ولید ہے. اچھا ہم لوگ ایپیسوڈ 6 کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں، آپ کے پاس حاضر ہیں. اور آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں ابراہیم احمد ولید؟ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں نماز کے اوقات اور رکعتیں اور سفر کی نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو نماز کتنی نمازیں دن بھر میں ہم پر فرض ہیں؟ 5. کون کون سی؟ ظہر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. شاباش. اب ان کی رکعتیں کتنی ہیں یہ بھی دیکھیں گے. فجر میں کتنی؟ 2 سنت 2 فرض. شاباش. ظہر میں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل. عصر میں 4 سنت 4 فرض. مغرب میں 3 سنت 2 3 فرض 3 نفل 3 فرض 3 فرض 2 سنت 2 نفل. شاباش. عشاء میں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 3 وتر اور 2 نفل. اب ہم ان سب میں دیکھتے ہیں کہ عصر میں اور فجر میں ان 2 صرف نمازوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نفل نہیں ہے نا. تو یہ جو 2 نفل ایکسٹرا لکھے ہوئے ہیں یہاں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نمازوں میں آپ ایکسٹرا نفل پڑھ سکتے ہیں جتنے چاہیں. اگر کسی کا دل چاہ رہا ہے مزید نماز پڑھنے کا، یا اس کا وہ دیکھتا ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے اور شاید ظہر پڑھ لیا اس نے، اب اس کا دل چاہ رہا ہے اور نماز پڑھنے کا، تو وہ 2 نفل اور ایکسٹرا پڑھ سکتا ہے. یا اگر چاہے تو اور زیادہ جتنے بھی چاہے وہ 4 بھی پڑھ سکتا ہے، 6 بھی پڑھ سکتا ہے، 8 بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن کیسے؟ پیئرز میں پڑھ سکتا ہے، 2 کر کے. 4 نفل نہیں پڑھ سکتا ایک ساتھ. سمجھ آئی؟ ایک نیت میں 2 نفل 2 نفل کر کے پڑھ سکتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عصر کی نماز میں اور کون سی نماز میں نفل نہیں پڑھ سکتے؟ فجر. یعنی عصر کی نماز اور فجر کی نماز، ان دونوں کے اندر آپ دیکھیں کیا چیز سملر ہے. کیوں اس میں نفل نہیں ہے؟ کیونکہ جب فجر کی نماز ہوتی ہے نا، تو فجر کی نماز کے فوراً بعد سورج نکل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس ٹائم پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اس ٹائم پہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو پتہ ہے آپ کو بہت سارے اور بھی ریلیجن ہے نا دنیا میں اور بھی لوگ جو ہے وہ کچھ اور چیزوں کو بھی عبادت کرتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے سورج کی بھی عبادت ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ تو جیسے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے نا، تو کچھ لوگ جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ سورج نکلتے ٹائم سورج کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اس ٹائم پہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، تاکہ ہم اس ٹائم پہ نماز نہ پڑھیں بس. اور عصر کے ٹائم کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے. صحیح ہے؟ تو غروب جب عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں نا ہم، اس کے بعد ہم ایکسٹرا نوافل نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ نماز کے بعد سورج نیچے جانے لگتا ہے، اور اس ٹائم پہ بھی جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں تو شاید وہ لوگ اس وقت بھی نماز پڑھتے ہوں. اس وقت نماز نہیں، ان کے اس وقت کوئی نہ کوئی وہ عبادت کرتے ہیں اس ٹائپ کی. تو ہمیں اس ٹائم پہ بھی نماز یعنی ایکسٹرا نوافل پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی. اب دیکھیں کہ ہمارے پاس نا 2 قسم کی سنتیں ہوتی ہیں. کون سی؟ ایک کون سی؟ غیر موقدہ اور موقدہ. غیر موقدہ کون سی سنت ہوتی ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم پڑھی ہیں، زیادہ تر چھوڑی ہیں. اور موقدہ سنتیں کون سی ہیں؟ جو انہوں نے زیادہ تر پڑھی ہیں اور کبھی چھوڑی ہیں. اچھا، موقدہ سنتیں پورے ساری 5 نمازوں میں کتنی ہیں؟ 12 ہیں. تو یہ دیکھیں عصر کی جو شروع کی 4 سنتیں ہیں جو میں نے ڈاٹڈ لکھی ہیں، اور جو عشاء کی شروع کی 4 سنتیں ہیں، یہ دونوں ٹائم کی 4 سنتیں یہ غیر موقدہ ہیں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی کبھی پڑھا ہے، تو ہم اسے کبھی کبھی پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہی چھوڑ دیں ہم ان کو. سنت کیا ہے؟ سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جیسے کیا ہے نا، ہمیں بالکل ویسے کا ویسا ہی کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر ان کو چھوڑا ہے اور کبھی کبھی پڑھا بھی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں کبھی کبھی اسے
پڑھنا بھی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم ہمیشہ ہی عصر میں 4 فرض پڑھیں اور کبھی 4 سنتیں پڑھیں ہی نہ, کبھی کبھی پڑھ بھی لینا چاہیے, ہے نا. اور عشاء میں بھی شروع کی 4 سنتیں کبھی کبھی پڑھ لینی چاہیے. اور اگر کوئی لمبی عبادت لمبی زیادہ ہو جاتی ہے اور ہم تھکے ہوئے ہیں عشاء کی نماز میں, تو ہم 4 سنتیں نہیں بھی پڑھیں تو کوئی بات نہیں. پھر 12 سنتیں جو موقدہ سنتیں ہیں, جو ٹوٹل اگر آپ ساری دیکھیں فجر میں 2 ہو گئیں, ظہر کی کتنی ہیں 6 ہیں, تو کتنی ہو گئیں 6 + 2 8, اور مغرب میں کتنی ہیں سنتیں 2, تو 2 6 8 + 2 10, اور عشاء میں کتنی ہیں 2, تو عشاء کی 10 + 2 12. تو یہ 12 سنتیں کون سی ہو گئیں موقدہ. موقدہ کا مطلب ہے یہ زیادہ تر پڑھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, زیادہ تر پڑھا ہے اس کو, اکثر پڑھتے تھے, کبھی کبھار کبھی بہت شادر نادر اسے چھوڑا بھی ہے. تو موقدہ سنتیں پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ جنت میں جائیں گے. جو دن بھر میں 12 سنتیں پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ سنتیں پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے نا. فرض تو آپ کے اوپر فرض ہے نا, یہ تو آپ نے پڑھنے ہی ہیں, اگر چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا. اور سنت پڑھیں گے, اگر سنت بھی پڑھیں گے, سنت چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے. جیسے یہاں پر یہ جو سنتیں ہیں کبھی کبھی اگر پڑھی ہیں اور کبھی نہیں پڑھی ہیں, اور کبھی انسان کوئی تھک گیا ہے, نہیں یا ٹائم نہیں ہے, اسے کہیں جانا ہے, تو وہ کبھی سنت نہیں پڑھا تو اس کا گناہ نہیں ملے گا, لیکن ثواب میں کمی ہو جائے گی, ہے نا. بہت زیادہ ثواب جو اس کا مل رہا ہے وہ نہیں ملے گا, ہے نا. تو ہمیں اس کا ثواب تو ہمیں لینا ہے نا, ہمیں تو زیادہ سے زیادہ ثواب چاہیے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو ہمیں سنتیں بھی پڑھنی چاہیے. اور نوافل کے بارے میں نے کیا بتایا, کون سی 2 نمازوں میں نفل نہیں ہوتے؟ عصر اور فجر اور عصر میں نوافل نہیں ہوتے. شاباش. اب ان کے علاوہ ہم سفر میں دیکھتے ہیں. اگر ہم کسی سفر پر ہیں, صحیح ہے, سفر کرنے جاتے ہیں, جیسے ہم جاتے ہیں دوسرے شہر چلے جاتے ہیں, یا پھر ہم سفر پہ جاتے ہیں, جیسے کسی کے جیسے دور ہم گاؤں گئے تھے تو تھوڑا سا دور. جیسے سفر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک ہی شہر کے اندر کہیں, اگر آپ کسی خالہ ماموں کے گھر گئے ہیں تو اس کا مطلب سفر ہو گیا. سفر کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا شہر کی حد سے باہر چلے جانا. تو جب آپ ایسی کسی جگہ پہ دور چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ سفر کی ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں, صحیح ہے. یعنی ساری نمازوں کی رکعتیں کم ہو جاتی ہیں, کچھ کم ہو جاتی ہیں, کچھ اللہ تعالیٰ ہلکا کر دیتے ہیں عبادت کو. کیسے کہ جو فرض ہے نا سارے, ان سب کو کیا کر دیتے ہیں ہاف. جتنے بھی 4 فرض ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں 2, اور جو 3 ہیں وہ کیا ہوں گے, وہ 3 ہی رہیں گے. جو 3 ہیں وہ 3 رہیں گے. 3 تو صرف ایک ہی نماز میں ہے نا, کون سی, مغرب میں. باقی دیکھیں فجر میں ہیں ہی 2, تو وہ تو 2 ہی رہیں گے, ہے نا. ظہر میں کتنے ہیں 4, وہ کتنے ہو جائیں گے 2. عصر میں کتنے ہیں 4, وہ کتنے ہو جائیں گے 2. مغرب میں کتنے 3, تو کتنے ہو جائیں گے 3 ہی رہیں گے. عشاء میں کتنے 4, وہ کتنے ہو جائیں گے 2. اور سفر کی نماز میں آپ سنتیں نہیں پڑھتے, کیونکہ فرض بھی تو آدھے ہو گئے نا. تو سنتیں اگر نہیں پڑھنا, اگر آپ نہیں پڑھ سکتے, سفر کیوں کرتا ہے انسان؟ سفر ایک مشکل ٹائم ہوتا ہے نا. جیسے سفر میں انسان, جیسے ہم ٹرین میں جاتے ہیں, پلین میں جاتے ہیں, یا بس میں جاتے ہیں, تو مشکل ہوتی ہے. اگر فرض کریں بس رکی بھی ہے اور بس میں لوگ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے اتریں اور پھر پوری نمازیں پڑھیں, تو سب لوگوں کو ڈسٹربنس ہوگی نا. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نان مسلم بھی ہو بس میں, اور وہ کہیں یہ لوگ تو مسلمان اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور ہمیں لیٹ ہو جاتا ہے, یہ اتنے عجیب لوگ ہیں اور ان کو اتنا خیال نہیں ہے کہ باقی لوگ انتظار کر رہے ہیں نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سفر کے لیے ہمیں ہلکی نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے اگر آپ ایسی سچویشن میں ہوں کہ آپ بالکل ہی کسی کا راستہ رک رہا ہے. اب جیسے ٹرین میں بھی اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں تو راستے میں نماز پڑھنے لگتے ہیں. ٹرین کے راستہ جو ہوتا ہے, اب کسی کو باتھ روم جانا ہے اور راستے میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور پوری نماز پڑھ رہے ہیں, فرض کرو اتنی دیر تک پورے 4 فرض پڑھ رہے ہیں, پوری 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں پورا, تو کتنی دیر لگ جائے گی. کسی کو ایمرجنسی میں واش روم جانا, وہ جا بھی نہیں سکتا, ہے نا. اس لیے ہلکی نماز پڑھنی چاہیے. دوسری بات کیا ہے, اور سنتیں آپ نوافل ویسے پڑھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ سفر میں ذکر زیادہ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ذکر. جیسے اللہ اکبر, استغفر اللہ, سبحان اللہ, کیا کرنا چاہیے, اور ذکر ڈبل کرنا چاہیے. کیونکہ نماز کم ہو گئی نا, تو نماز پڑھنے میں تو مشکل ہوتی ہے, لیکن منہ سے ذکر کرنا تو مشکل نہیں ہے نا. تو سفر میں زیادہ ذکر کرنا چاہیے.